نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت ہیں، تمام انسانوں کے محسن ہیں، یعنی ہر انسان کے اوپر اگر کسی کا احسان ہے تو وہ کس کا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کس کا احسان ہوا؟ حضرت ابو۔ اسی لیے نبی کریم نے کیا فرمایا کہ میں نے سب کا احسان اتار دیا، سب کا احسان اتار دیا سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے، کیونکہ ان کا احسان سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں اتار سکتا۔ تو 17 بار آپ نے ان کا مطلب نماز پڑھائی۔ آپ ہی وہ ہیں جن کی پشت مبارک پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف فرما ہوئے۔ اب آپ کے مقامات کے حوالے سے اب دیکھیں کہ جب غزوہ بدر کا معاملہ آ رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ریز ہیں اور گڑ گڑا کر دعا فرما رہے ہیں کہ یا اللہ اگر یہ آج یعنی جو چند لوگ جو جمع ہوئے تیرے دین کی خاطر، اگر یہ آج ختم ہو گئے تو پھر دنیا میں تیرا نام لینے والا بھی کوئی نہیں رہے گا، ان کو آج بچا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہاں پر آتے ہیں اور آپ کے مطلب سر مبارک کو ہاتھ سے اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ اللہ نے آپ کی دعا سن لی، کیا اللہ سے آپ اس سے زیادہ دعا مانگیں گے؟ تو جس پر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اس کو کالم لکھا، یعنی حاشیہ لکھا ہے کہ یہ جو انداز ہے حضرت ابو بکر صدیق کا، یہ بتاتا ہے تعلق باللہ اور تعلق رسول اللہ کا، کہ اللہ سے کتنا تعلق تھا اور رسول اللہ سے کتنا تعلق تھا، یعنی وہ رسول اللہ کی طلب کو بھی دیکھ رہے ہیں اور اللہ کی رضا کو بھی دیکھ رہے ہیں، وہ مان گئے کہ وہ یہ کمال تھا آپ کا۔ غزوہ بدر میں سب سے پہلے امیر حج آپ کو بنایا جا رہا ہے نا، سب سے پہلے آپ کو امیر حج بنایا جا رہا ہے۔ تو پھر اس کے بعد اگر آپ ان کی سیرت کو دیکھ رہے ہیں تو وہ واقعی بھی آپ نے پڑھا ہوگا کہ آپ کا بیٹا جو ہے وہ جنگ بدر میں آپ کے سامنے اور آپ ان کو مارنے کے لیے دوڑ رہے ہیں۔ یہ مطلب یہ پوائنٹس ذہن میں رکھیں کیونکہ ابھی ہم اس کو پھر کنکلوڈ کریں گے نا اس کے اوپر، کہ آپ اپنے بیٹوں کو جو ہے وہ مارنے کے لیے دوڑ رہے ہیں۔ بعد میں جب بیٹے جب ایمان لے کر آتے ہیں تو کیا فرماتے ہیں کہ آپ میری زد میں کئی دفعہ آئے مگر میں نے چھوڑ دیا۔ آپ نے کہا کیا خدا کی قسم اگر ایک دفعہ بھی آتا تو میں، جو وضاحت کیا کرتا ہے، جب اللہ کھڑا ہوتا ہے، اللہ والا کھڑا ہوتا ہے تو کیا بولتا ہے؟ لم یلد ولم یولد، نہ میرا کوئی بیٹا نہ میں کسی کا باپ۔ اگر اللہ کی راہ میں ہے تو سب ایک ساتھ، ورنہ نہ میں کسی کا بیٹا نہ میں کسی کا باپ۔ تو آپ نے پریکٹیکل میں جو کر کے دکھا رہے ہیں، یعنی یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات سے جو ہے اللہ تعالیٰ قل هو اللہ کی عملی تفسیر کو ظاہر کر رہا ہے، پریکٹیکل میں لا کر دکھا رہا ہے۔ یہ کمال یعنی یہ سبق یعنی سیکھ جو عالم اسلام کو ملی ہے نا، پہلا درس یہاں سے ملتا ہے کہ جب اسلام کی راہ میں نکلتا ہے، اللہ کی راہ میں نکل رہا ہے، جب رسول اللہ کے ساتھ ہو گئے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اب نماز کا فلسفہ کیا ہے کہ نماز پڑھنا تو حواس گم، قیاس گم، نظر سے آس پاس گم، نہ ادھر دیکھنا نہ ادھر دیکھنا، نہ آگے نہ پیچھے، سب چیزوں سے آپ کو بالکل غائب ہونا ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے کہ جب رسول اللہ کا کام لے کے کھڑے ہو رہے ہیں، دین کا کام لے کے کھڑے ہو رہے ہیں، تو پھر نہ ماں نہ باپ نہ بہن نہ بھائی نہ بچے نہ کچھ، اگر سب اللہ کی راہ میں ہیں تو موسٹ ویلکم، ورنہ سب سے بے بہرا ہونا ہے۔ یہ یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سنت سے آپ کو ثابت ہو رہا ہے۔ وہی بیت المال کا قیام لے کر آ رہے ہیں، تو کون لے کر آ رہے ہیں؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ لے کے آ رہے ہیں۔ اس کے بعد جو ایک اور اہم ہے، امپورٹنٹ میٹر ہے، وہ کیا ہے کہ جب غزوہ تبوک کے موقع پر انفاق کا معاملہ آیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، آپ نے سنا ہوگا کہ تمام مال جو ہے وہ جمع کرا دیا، اور کیا فرمایا کہ میرے لیے جب پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم نے اپنے گھر کے لیے کچھ چھوڑا تو آپ نے کیا جملہ فرمایا؟ یاد ہے تاریخی جملہ کیا فرمایا آپ نے؟ ہاں وہ تو شاعر میں کہا ہے نا، لیکن آپ نے کیا کہا کہ میں نے اپنے گھر میں لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا۔ تو آج تو بیچارے ہمارے پاس بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہمارے لیے اللہ کافی ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا کہ جب رسول اللہ کے ساتھ ہو جاتے ہیں تو صرف اللہ کافی نہیں ہو سکتا، اللہ تو رسول اللہ کے لیے کافی ہے۔ تمہارا اللہ سے مطلب ہے کوئی مطلب کمیونیکیشن ہے، رابطہ ہے کیا؟ ارے تم کو نماز ملی تو رسول اللہ سے مل رہی ہے، سارے معاملات سمجھ میں آئے تو رسول اللہ سے ملا، تو تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ آج بڑے لوگ بولتے ہیں نہیں جی الحمدللہ ہم کو تو اللہ سے بڑا کمیونیکیشن ہے۔ کیسے کمیونیکیشن؟ بھئی آپ یہ دعا پڑھ لیں، ابے کس نے سکھائی تیرے کو؟ کہاں سے پتہ چلا؟ رسول اللہ سے پتہ چلا۔ تو رسول اللہ بولتے نہیں یہ پڑھنے سے تو میرے سے ملے گا، تو ماننا پڑتا نا، یہ تو رسول اللہ کا احسان ہے نا، وہ بتا رہے نہیں یہ پڑھے گا تو اللہ سن لے گا۔ تو اللہ اور رسول میرے لیے کافی ہیں
یہ جملہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا، میرے لیے اللہ کافی ہے، یہ رسول اللہ کا جملہ ہے۔ تو ہم اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، یعنی قرآن کریم کیا فرماتا ہے، اپنی آواز کو نبی کی آواز سے نیچے رکھو، اپنے قدم کو رسول کے قدم سے پیچھے رکھو۔ اگر میں بھی یہ کہہ دوں کہ میرے لیے اللہ کافی ہے تو کیسے ہوگا بھائی؟ نہیں ہوگا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے یعنی دوسرا درس دیا کہ اللہ کے رسول کو جب سب دے دیتا ہے آدمی تو یہ گمان نہ کرے کہ وہ خالی رہ گیا، کیونکہ اس کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے بھائی۔ یہ دوسرا آپ دیکھیں کہ امپورٹنٹ میٹر جو آپ کو سمجھ میں آ گیا انفاق کے حوالے سے۔ پھر آپ یہ دیکھو کہ جب آپ کی خلافت کے معاملات آتے ہیں تو جہاں پر مدعی نبوت کا معاملہ ہو جائے تو جہاد کا اعلان ہو گیا نہیں ہو گیا؟ آپ نے کسی کی سنی نہیں سنی۔ یہ بیت المال کا قیام آپ عمل میں لا رہے ہیں۔ بیت المال کا قیام اگر ہمیں عمل میں لاتے ہیں تو بیت المال کے اندر دیکھو بڑی امپورٹنٹ ہے، وجود کی اہمیت اب سمجھ میں آ رہی ہوگی نا آپ کو، کہ جب مال غنیمت تقسیم ہو رہا ہے تو آپ کی بیوی یعنی آپ کی زوجہ محترمہ کو بھی وہ تقسیم ساتھ میں تلوا رہی ہے نا، لیکن جب معاملہ آتا ہے خوشبو کا، خس کا معاملہ آ گیا تو آپ نے اپنی بیوی کو روک دیا۔ کیوں روک دیا؟ کہا ہے کہ مبادلہ جب ہاتھ سے تولو گی تو ہاتھ میں لگ جائے گا، اور یہ بھی کیا ہوگا، یہ خیانت ہو جاتی ہے۔ یہ مطلب جو عبد الکعبہ سے عبداللہ بن رہا ہے یہ وجود ہے، ہاں اس کا پریکٹیکل کیا ہے، یہ ہے کہ ہر چیز کے اندر اس نے یہ نزاکت دیکھنی ہے کہ کہیں مجھ سے کوئی بے توری نہ ہو جائے، بے انصافی نہ ہو جائے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے فضائل آپ کے حوالے سے بیان کرائے کہ نبی کریم نے فرمایا کہ جس نے ابو بکر کو ناراض کیا اس نے مجھ کو ناراض کیا۔ جس طرح فرمایا نا کہ جس نے علی کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، اسی طرح جس نے ابو بکر کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ہر شخص پر اسلام کو پیش کیا، لیکن واحد ابو بکر تھے جنہوں نے میری ایک ہی آواز پر لبیک کہا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مال نے مجھے جتنا نفع پہنچایا اتنا مجھے کسی اور کے مال نے نفع نہیں پہنچایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ہر ایک کا احسان چکا دیا سوائے ابو بکر کے، اور جو سب سے امپورٹنٹ آپ نے فرمایا کہ جس قوم میں ابو بکر ہوں اس کا کسی اور کا امام بنانا جائز نہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر 17 مرتبہ امامت آپ نے ادا فرمائی۔ تو بہرحال یہ کہ ہر شخص کی، ہر صحابی کی امت کی یہ تمنا تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز عطا فرمائیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی اقتداء میں نماز عطا فرمائیں ان کا مقام مطلب آپ کا ذہن تصور نہیں کر سکتا۔ پھر اس کے بعد جب 22 جمادی الثانی کو جب آپ کا وصال ہوتا ہے تو وصال کے لیے بھی بڑے عجیب معاملات ہیں نا۔ وہ تو خیر آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ جب وصال ہوا تو آپ نے کیا فرمایا تھا کہ میری میت کو لے جا کر روضہ رسول پہ رکھنا اور وہاں پر آواز دینا کہ یا رسول اللہ آپ کا دوست جو ہے وہ آپ سے ملنے کے لیے آ رہا ہے، تو اگر آپ کی اجازت ہو وہاں سے جواب آ جائے تو انہیں دفن کر دینا۔ یہ سارے واقعات تو سب کچھ ہیں، لیکن جب یہ یعنی اس باتوں کے علاوہ جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ نے ترکے میں چھوڑا کیا ہے، کہ جنہوں نے 10 سال جو یعنی ایک عرصہ جو ہے خلافت پر ہیں، پہلے خلیفہ ہیں، تو ترکے میں چھوڑتے کیا ہیں؟ تو ایک اونٹنی ہے، ایک بستر تھا جو آپ کے سامنے، ایک کھانے کا برتن ہے جو آپ اپنی بیٹی حضرت یعنی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کو فرماتے ہیں کہ یہ تمام ہدیہ ہے، یعنی یہ تمام وہ چیزیں جو میرا ترکہ ہے جو مجھے گورنمنٹ سے ملی یعنی سرکار سے ملی تھی، اور یہ لے جا کر آپ نے جمع کرا دینی میرے وصال کے بعد۔ اب آپ جب خلیفہ وقت بنتے ہیں، یعنی یہ سارے پوائنٹ اگر ہمارے ذہن میں ہو نا جو میں نے بھی بیان کیے ہیں، تو اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب خلیفہ وقت بن رہے ہیں تو احتیاط اور آپ کے معاملات کیا ہیں وہ میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرماتے ہیں، خلافت کا معاملہ آیا کہ بھئی کون اس وقت کھڑا ہوگا، کہ معاملات ہوئے، تو ساری ڈسکشن ہونے کے بعد فائنلی کیا ہوا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ وقت بنایا جاتا ہے۔ اور آپ کو جب خلیفہ وقت بنایا جاتا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ جو ہے وہ مسجد میں ہیں
تو آپ کو فرمایا کہ آپ ممبر رسول پہ بیٹھیں، تشریف رکھ لیں، تاکہ تمام جو لوگ ہیں وہ مسجد میں داخل ہوتے جائیں اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے چلے جائیں۔ بالکل صحیح طریقہ ہے۔ جب آپ ممبر رسول کے اوپر آپ کو تشریف فرما ہونے لگے تو آپ نے کیا کیا کہ جو ٹاپ کی جو سیڑھی ہوتی ہے نا، یعنی 3 اسٹیپس ہوتے ہیں نا، تو 3rd اسٹیپ پر آپ نہیں بیٹھ رہے، آپ نے کیا کہ 3rd اسٹیپ سے نیچے اتر کر 2nd اسٹیپ پر آپ بیٹھے۔ ان کا بھائی آپ اوپر بیٹھیں تاکہ دور تک دکھیں، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے، جو جہاں بیٹھتے تھے وہاں ابوبکر صدیق نہیں بیٹھے گا، میری جگہ وہاں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک ہے۔ تو نبی کریم کا قدم مبارک 2nd اسٹیپ پر آتا تھا جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ بیان فرماتے تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جو مسند بنائی، کیا بنائی؟ قدم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا، وہاں پر آپ نے بیٹھ کر بیعت لی ہے۔ یہ بولنا، یہ سننا تو یہ بڑا آسان لگتا ہے کہ بھائی عشق سا کیا معاملات ہیں۔ میں عشق کی منزلوں سے ہٹ کر ایک بات کر رہا ہوں کہ یہ احتیاط کا عمل ہے۔ جو وجود جو ہے خلیفہ وقت بن رہا ہے، مسلم گورنمنٹ کا پہلا بادشاہ بن رہا ہے، یعنی جس سے مسلم خلافت کا اسٹارٹ ہونا ہے، چلنا ہے، اس کی احتیاط کیا ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں، آپ جب یعنی بیٹھیں گے، مسند کے اوپر بیٹھیں گے تو آپ کا عمل، یعنی آپ کا وہ ہونا کیا چاہیے کہ اپنے قدم کو نبی کریم کے قدم سے نیچے رکھنا ہے۔ کبھی بھی آپ یہ نہیں سوچ سکتے کہ میں نبی کریم، آج تو پرابلم یہ ہے کہ ہم 2 سنتوں پہ عمل کر لیں تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑے سنتی ہم ہیں۔ وہ مطلب جو سایہ جن کو کہہ لیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود میں اتنے رنگین تھے کہ لوگوں کو یہ گمان نہیں ہوتا تھا کہ اس میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے اور حضرت ابوبکر کون ہے۔ کئی مقامات ہیں، کئی واقعات ہوئے ہیں، اور ان کا یہ عالم ہے کہ جب آپ خطبے کے لیے، خلافت کے لیے بیٹھ رہے ہیں تو آپ کہتے ہیں نہیں ممبر ہے۔ تو یہ وہ ادا ہے جو آج تک ہر مسلک والا اس کو اپناتا ہے، فالو کرتا ہے۔ کبھی بھی آج دیکھیں گے نا تو خطبے کے لیے امام صاحب 3rd اسٹیپ پر کبھی نہیں بیٹھیں گے، کہاں بیٹھیں گے؟ 2nd اسٹیپ پہ۔ یہ یعنی ادا جو قائم کی، یہ جو سنت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قائم کی نا، یہ عشق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنے کی یہی وجہ ہے نا۔ دیکھو یہاں پہ نہیں کہ جب یعنی مسلمہ کذاب کے ساتھ آپ نے مقاتلہ کروایا اور حضرت اسامہ کو بن زید رضی اللہ تعالیٰ کو لشکر دیا اور وہاں پر بھیجا ہے، تو آپ نے پوچھا کہ تم وہاں پر جاؤ گے تو تمہارا نعرہ کیا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ نعرہ تکبیر۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ نعرہ تو وہ بھی لگاتے ہوں گے کیونکہ وہ ظاہری بات ہے وہ بھی مسلمان ہیں۔ تو پھر انہوں نے پوچھا کہ پھر ہمارا مطلب ہم کیسے بولیں؟ تو آپ کہو گے کہ محمد النبی ہے نا، تمہارا نعرہ جو ہے کہ جسے ہم کہیں نعرہ رسالت یا رسول اللہ، ہم کیوں نہیں کہہ رہے ہوں کہ تمہارا نعرہ جو ہے وہ یہ ہونا، یعنی وہاں پر بھی آپ نے یہ بیان فرمایا کہ اللہ اللہ بولنا تو سب کو آتا ہے، لیکن رسول اللہ بولنا جو ہے وہ بڑا مشکل کام ہے۔ تو وہ منافق ہوگا، مدعی نبوت ہوگا، سمجھے جھوٹا بھی ہوگا، وہ سب بولیں گے اللہ اللہ، لیکن رسول اللہ یہ بولنا بڑا مشکل۔ یہ آپ نے مطلب یہ آپ کو نے ڈائریکشن دی ہے آپ کو۔ اس کے بعد پھر آپ خلیفہ وقت بن رہے ہیں اور آپ اس ممبر پہ بیٹھ کر جو خطبہ بیان فرماتے ہیں، اب وہ خطبہ سنیں۔ تو خطبہ 6 لائنوں کا خطبہ دیا آپ نے، مختصر ترین خطبہ جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا خطبہ ہے جو آپ خلیفہ وقت بن رہے ہیں اور اس وقت یعنی امت کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ آپ کیا فرماتے ہیں کہ لوگوں میں تمہارا امیر بنا دیا گیا ہوں، حالانکہ میں تم سے بہتر نہیں ہوں۔ حالانکہ سب سے بہتر افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق۔ پہلا اصول، پہلا رول گورنمنٹ یعنی خلیفہ وقت کا کیا ہے کہ کبھی بھی اپنے آپ کو سپرلیٹو میں نہیں جاتا۔ جس طریقے سے قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا فرمایا کہ آپ قل کہہ دیجئے انا بشر مثلکم بل اوحی الی من ربکم، میں تمہاری طرح کا بشر ہوں۔ تو اس سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم اور آپ بشر ہیں تو ویسے بشر نہیں، تمہیں سمجھانے کے لیے رسول اللہ کو بشریت کے مقام پر آتے ہیں۔ جس طریقے سے ایک بچے کو اگر آپ کو سمجھانا ہے تو بچے کو اگر آپ بڑا بن کے سمجھانے بیٹھ جاتے ہو یا بڑے نہیں ہوتا نا، بچے کے ساتھ بچہ بن کر کھیلتے ہیں آپ
تو اس کو ساری بات سمجھ میں آتی ہے۔ اسی طریقے سے آپ کی بشریت کی تقاضے کے تحت تو اللہ کے رسول کیا فرماتا ہے، قل انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا بشر ہوں۔ تو یہاں سیدنا ابوبکر صدیق تعالیٰ نا یہ آپ کو گائیڈ لائن ہے کہ آپ جب گورنمنٹ کے اندر آ رہے ہیں نا، رول کر رہے ہیں، تو اگر آپ نے اپنے آپ کو بادشاہ سلامت سمجھ لیا، آپ کبھی قوم کے پرابلم کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ تو آپ کو بولنا پڑتا ہے کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں بھائی، آیا ہوں تمہارے پرابلم کو سالو کرنے کے لیے آیا ہوں، تو مجھ سے ڈرو نہیں، مجھ سے گھبراؤ نہیں، مجھ سے احتیاط نہیں کرو کہ یار میں اس کو کیا بتاؤں۔ تو پہلا آپ نے کیا فرمایا کہ لوگوں میں تمہارا امیر بنایا گیا ہوں، حالانکہ میں تم سے بہتر نہیں ہوں، کیونکہ بہت سے لوگ تمہیں نہیں سمجھتے ہوں گے نا۔ اب پریکٹیکل کیا بات کر رہے ہیں، اگر میں برا کام کروں تو مجھ کو سیدھا کر دو، اگر میں اچھا کام کروں تو میری مدد کرو۔ یعنی اس کو انہوں نے کہا کہ اگر میں اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کے حساب سے کام کروں تو میری مدد کرو، اور اگر میں اس کے خلاف جاؤں تو کیا کرو، تم مجھے روک دو۔ یہ کون بول رہا بھائی؟ نہیں، ابو بکر صدیق تو بول رہے ہیں، اب آپ ڈیزگنیشن کی بات کر رہے ہیں۔ کون بول رہے ہیں؟ خلیفہ وقت، یعنی جو پورے مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، بادشاہ ہیں، وہ یہ بول رہا ہے، عوام کو یہ بتا رہا ہے، یہ اویئرنیس دے رہا ہے کہ جب تک میں اکارڈنگ ٹو دا لا آف اسلام، اللہ اور اس کے رسول کے قانون کے حساب سے چلوں گا تو آپ میرا ساتھ دو گے، جہاں میں اللہ اور اس کے رسول کے قانون کے خلاف چلوں تو تم میری اطاعت نہیں کرو، مجھے معزول کر دو۔ تو یہ اویئرنیس دی نا آپ نے، کس کی دی ہے؟ آج کھڑے ہو کے بیچارے اپنے حکومتوں کو بچانے کے لیے لوگ کیا کہتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور جو تم میں صاحب امر ہیں، یعنی جو بادشاہ سلامت ہیں، جو صاحب حکومت ہیں، ان کی اطاعت کرو۔ کہاں بولا اللہ نے؟ کون سے اولی الامر کی بات کر رہا ہے؟ ان اولی الامر کی بات کر رہا ہے۔ پہلی خلیفت وہی بن رہے ہیں، بادشاہ بولو، آپ گورنمنٹ بولو، پہلی گورنمنٹ جو بنا رہا ہے وجود، پہلے تو اس وجود کا آپ برکت کو سمجھو کہ وہ ہے کون سے، کتنا اہم وجود ہے، کتنا پاک صاحب وجود ہے۔ وہ آگے کھڑا ہو کے بول رہا ہے کہ بھائی میں تم سے بہتر نہیں ہوں، میں تم جیسا ہی ہوں میں۔ اور پھر وہ آ کر یہ کلیم کر رہا ہے کہ اگر میں اکارڈنگ ٹو دا شریعت کام کر رہا ہوں تو میرا ساتھ دینا۔ یا تو ہر حرام کو زکوٰۃ کے پیسے تم کھا گئے، کرپشن کر کر کے ہر گورنمنٹ کھا گئی نا۔ مطلب کسی نے بولا کہ سب سے پہلے پاکستان، کسی نے بولا اسلامی جمہوریہ پاکستان، اب ضیاء صاحب سے لے کے آپ دیکھو، یعنی جتنے آئے یہاں پر سب نے کہیں نہ کہیں جو ہے وہ اسلام کے نام پر چورن بیچا، لوٹ مار کر لی۔ آپ اگر ان کی بات بولو کہ بھائی ہم تمہاری بات نہیں مانتے، یا ان کے خلاف کوئی اسٹیٹمنٹ دے دو، کل آپ کے اوپر بغاوت کا کیس بن جائے گا، آپ کو اٹھا لیا جائے گا۔ اب وہ بولے تو کیوں؟ بولے بھائی آپ جو ہے وہ حکومت وقت کی بات نہیں مان رہے۔ ارے بھائی حکومت وقت کی بات ماننی ہے تو ظاہر بات ہے، وہ تو اگر ہم کافر حکومت میں ان کو تو ماننا پڑے گی، مجبوری ہے نا وہ تو۔ لیکن آپ کا یہ تقاضا کہ اولی الامر منکم، آپ اولی الامر منکم نہیں ہو۔ اولی الامر منکم ہو تو ہم پر اطاعت لازم ہے۔ آپ اگر شریعت کے تحت چل رہے ہو تو ہم پر اطاعت لازم ہے، اگر آپ شریعت کے خلاف چل رہے ہو تو یہ تو حق ہے کہ آپ کو معزول کیا جائے۔ کیا ابھی مطلب تماشا بنا کے رکھا نا۔ پہلی بات جس میں نے 10 دفعہ کہا، اسلام کے ساتھ جمہوریت کو گھسڑ دیا آپ نے، بولا اسلام اور جمہوریت، اسلام اور جمہوریت، یہ تماشا بنا دیا آپ نے۔ جس طریقے سے وہ بینک تو اسلامی بینکاری آگے نا، اسلامی بینکاری مطلب بینکاری بھی ہوگی، اسلامی بھی ہوگی، تو آگے اور مزید جو ہے وہ اسلامی شرابیں بھی آ جائیں گی، جس طرح ہوگا۔ کچھ بھی کر لو باپ، کچھ بھی نام دیتے رہو، اس کے بعد آپ کی چاہتے ہو کہ ہم اطاعت کریں۔ تو آج آپ جب مدینہ ریاست مدینہ کی بات کر رہے ہیں نا، آپ بول رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ریاست مدینہ ہے، تو میرے بھائی عمران خان صاحب، آپ بات یہ ہے کہ آپ نے ریاست مدینہ کے کردار کو پڑھا؟ کیا آپ کے اندر یہ، آپ کی کیبنٹ کے اندر اتنی ہمت اور حوصلہ ہے کہ وہ اسٹیج پر کھڑے ہو کے بولیں کہ ہم اگر شریعت کے حساب سے چلیں تو ہمارا ساتھ دو، اور اگر ہم شریعت کے خلاف جائیں تو ہمارے ہاتھ روک دو؟ تم ابھی کیا، وہ خادم حسین رضوی صاحب کا مسئلہ ہوا، ان کے بیٹے کا مسئلہ ہے، تو تم کو وہ برداشت نہیں ہو پایا۔ تمہارے دور کے اندر ہو رہا ہے نا کہ وہ کمپلینیں آ گئی کہ جی وہ اذان کی وجہ سے ہمیں ڈسٹربنس ہوتی ہے، صبح کی اذان میں بولو لاؤڈ اسپیکر کم کرو، بند کرو اذان، سب کچھ ہو رہا ہے۔ وہ الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ کے بورڈ لگائے گئے تو تمہارے دور میں ہٹا دیے گئے، پھر تم کہہ رہے ہو کہ ہم اولی الامر منکم ہیں، پھر ریاست زیب نہیں دیتی آپ کو۔ ایک شرابی آدمی شراب پیے، کھل کے پی رہا ہے، اور بولے میں شرابی ہوں تو اچھا لگے گا،
لیکن وہ ایک شرابی آدمی کھل کر شرابی پیتا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، بولے گا نہیں الحمدللہ میں تو بڑا پاک صاف رہتا ہوں، مناسب نہیں لگتا. یا وہ کھڑے ہو کے بولے یہ شراب پینے کے کیا نقصانات ہے، اچھا لگے گا؟ ابے بھائی نہیں نا، تو شراب پیتا بولتا ہمیں میں شرابی ہوں، ختم، ہم نے بھی مان لیا. لیکن اب تو شراب بھی پی رہا ہے، اس کے بعد تو زمزم کے فائدے بھی بتا رہا ہے. عجیب بات ہے. تو آپ جو ہے وہ سارے کے سارے ڈھکوسلے بازیاں بھی کر رہے ہو آپ لوگ، سب آ رہا ہے، ساری کرپشن آ رہی ہے کہ نہیں نواز شریف صاحب کے دور میں تو زرداری کے دور میں اور آپ کے دور میں جو ہو رہی ہے ساری کرپشن آ رہی ہے. اس کے بعد افسوس کیا ہے کہ آپ کھڑے ہو کے بولتے ہو کہ ہم ریاست مدینہ. مولانا روم نے کیا کیا کہ وہ فارسی میں کہا ہے نا آپ نے کہ وہ چور کی جو ہے دیدہ دلیری تو دیکھو کہ چراغ جو ہے وہ ہاتھ میں رکھ کر جو ہے وہ چوری کر رہا ہے. یہ کمال ہے آج کے دور میں. تو آپ نے جو یہ بیان فرمایا نا کہ اگر برا کام کروں، اگر خلاف شریعت کروں، یہ سیکنڈ رول ہے گورنمنٹ چلانے کے لیے جب آپ ریاست مدینہ کی بات کریں. پھر تھرڈ آپ کیا فرماتے ہیں؟ تم میں جو کمزور ہے وہ میرے نزدیک قوی ہے. یعنی تم میں جو کمزور ہے وہ میرے نزدیک کیا ہے؟ اسٹرانگ ہے. کس وجہ سے اسٹرانگ ہے؟ چنانچہ میں اس کا یعنی یہاں تک کہ میں اس کا شکوہ دور کر دوں. یعنی اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ معاشرے میں کوئی کمزور ہے، کمزور سے مطلب فزیکل کمزور کی بات نہیں ہے صرف، مطلب میرا پولیٹیکل جو ہے کوئی تعلقات نہیں ہے، میرے کوئی اتنے اثر رسوخ نہیں ہے، تو ہم نے بولا یار ان کے تو کوئی ہے نہیں تو آپ اس کو دبا دو، اس کے گھر پہ قبضہ کر لو، یہ سب کچھ کر لو، یہ کر لو، یہ کمزور. تو آپ کیا فرما رہے ہیں کہ اگر تم میں کوئی کمزور ہے تو وہ میرے نزدیک قوی ہے، یہاں تک کہ میں کیا کروں؟ اس کا حق دلوا دوں. یعنی اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ کوئی دبا دے گا تو اس کے ساتھ گورنمنٹ کھڑی ہوگی. یہ تیسرا اصول ہے. آپ کو اگر کھڑنا ہی گورنمنٹ تو آپ کھڑے ہو کے کہو گے کہ جو آپ کے اندر کمزور ترین ہے. آج ہم کھڑے ہو کے بولتے ہیں کہ نہیں جی الحمدللہ پولیس کا ڈپارٹمنٹ ہے فلاں ہے آپ کی سپورٹ کے لیے. کتنے لوگ ہیں بیچارے جو پولیس کے ڈپارٹمنٹ میں جا کے اپنی کارروائی کروا سکتے ہیں. خدا نہ خواستہ کسی کے گھر میں مس ہیپ ہوتا ہے تو وہ تھانے کے چکر لگانے تو بولتا ہے بھائی جان چھوڑو جاتے نہیں کروا رہے. ارے بھائی تمہارا نقصان نہیں ہم رپورٹ نہیں درج کرا رہے کیونکہ آپ نے سسٹم ایسا بنایا ہوا نا. پھر آپ بول رہے ہو تو ریاست مدینہ تو یہ بولتی ہے کہ جو تم میں کمزور ہے اس کے لیے میں طاقتور ہوں اور تم میں جو طاقتور ہے. اور پھر آپ نے کیا فرمایا؟ اور تم میں جو قوی ہے وہ میرے نزدیک کمزور ہے چونکہ میں اس سے حق لے کر رہوں گا. یعنی آپ اگر بدماش ہیں، آپ بڑے پاورفل ہیں اور آپ یہ سمجھ لیں کہ میں نے کسی کا حق غصب کر لیا تو یہ سمجھ لیں کہ وہ میرے نزدیک کمزور ہے. تو ہوگا کتنا بھی بڑا بدماش لیکن کیا خلافت مسلمان یعنی اسلامی خلافت کے ساتھ ٹکرا سکتا ہے؟ اسلامی خلافت تیرے سے جو ہے نا اس کا حق نکلوا کے چھوڑے گی. جتنا تو نے مال کھایا، جتنی تو نے ناانصافی کی، سب نکلوا کے چھوڑے گی. یہ چوتھا اصول گورنمنٹ چلانے کا. یہ بول کون رہا ہے؟ خلیفہ وقت. کون خلیفہ وقت؟ جو اسلامی حکومت قائم ہو رہی ہے اس کا پہلا خلیفہ ہے. وہ آپ کو رولز دے کے جا رہا ہے کہ جب بھی اسلامی سلطنت، اسلامی اسٹیٹ قائم ہوگی، جب بھی اسلامی اسٹیٹ کی بات کی جائے گی تو اس کا منشور یہ ہونا چاہیے. آج تو ہر جماعت اپنا منشور بناتی ہے نا، تو سوائے گٹر صاف کروانے کے، نالی پالک روڈ بنانے کے، ان کے علاوہ کیا منشور ہے ان کے پاس؟ تو جو منشور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عطا فرمایا نا وہ ایک مشعل راہ ہے ہمارے لیے. پھر آپ کیا فرماتے ہیں کہ تم میں جو کمزور ہو میرے نزدیک قوی، چنانچہ میں اس کا شکوہ دور کروں، اور جو تم میں قوی ہو وہ میرے نزدیک کمزور کہ میں اس کے حق لوں. اس کے بعد جو بڑی امپورٹنٹ آپ نے بات فرمائی، غور آپ نے فرمایا کہ تم میں جو قوم یعنی جو قوم جہاد کو چھوڑ دیتی ہے اللہ اس پر ذلت مسلط کر دیتا ہے. ہاں ذلت مسلط کر دیتا ہے. اور اس قوم میں پھر کیا ہوتا ہے؟ بری باتیں عام ہو جاتی ہیں، اللہ ان پر مصیبتیں نازل کرتا ہے. یعنی اگر آپ کو ذلیل ہونے سے بچنا ہے، اگر آپ کو مصیبتوں سے بچنا ہے، آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ترقی کریں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اسٹرانگ ہوں، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ اس کا ایک ہی فارمولہ ہے کہ جب تک تم جہاد کرتے رہو گے تم ترقی کرتے رہو گے. دس از دا بیسک رول ٹو رن اے گورنمنٹ. آپ نے جہاد کو چھوڑ دیا، اور وہ جہاد کو اس لیے چھوڑ دیا کیونکہ پہلے آپ نے آرٹیفیشل جہاد کیا. ظاہری بات ہے امریکہ کے خلاف جہاد کیا نا،
یعنی رشیا کے خلاف جہاد کیا. کیوں جہاد کیا؟ کیونکہ تائید نصرت جو ہے وہ اللہ کی طرف سے آئی نہیں، وہ تائید نصرت امریکہ کی طرف سے آئی. تو پھر آپ نے کیا کیا؟ وہ جہاد کیا. اس جہاد کا آپ سمجھے جہاد فی سبیل اللہ ہے. پھر اس سے کیا ہوا؟ پھر وہ طالبان تو داعش تو پتہ نہیں کیا کیا بنتے گئے، وہ سارے بن گئے. اب اس کو لا کے مارکیٹ میں اتنا مارکیٹ کر دیا کہ آج اگر کوئی جہاد کا نام لے گا تو بولیں گے یہ ٹیررسٹ ہے، اٹھا کے لے جاؤ. کیونکہ وضاحت تو آپ کر نہیں سکتے کہ اسلامی جہاد کے اندر آج تک کوئی بتا سکتا ہے کہ کتنے لوگ مارے گئے، کہاں پہ کیا نقصان ہوا. آج سب سے بڑا المیہ ہمارے ساتھ دیکھو، آج کہیں پر بھی کوئی وار کی بات ہو جائے، جنگ کی بات ہو جائے تو ہم کیا بولتے ہیں؟ بھائی جنگ میں بڑی تباہی ہو جائے گی، بڑا مسئلہ ہو جائے گا، اکنامک تو ویسے ہی خراب ہے، سب کچھ ہے. اچھا آپ اب ریورس کر لو، اسلامی تاریخ کو اٹھا کے پڑھنا شروع کرو. اسلامی سلطنتوں میں جہاں جہاں پر بھی جہاد ہوا ہے، کوئی ایک ملک ایسا بتا دو کہ جس کی جو بینک کرپٹ ہو گیا ہو، یا جہاں کی معیشت تباہ و برباد ہو گئی، یا اس ملک کے لوگ جو ہے پہلے خوشحال تھے اور جب جہاد شروع کرے وہاں کے لوگوں نے یا حکومت گورنمنٹ نے شروع کیا تو وہ کیا ہوا؟ وہ برباد ہو گئے. دکھا دو پھٹا کے. کیسے ہو سکتا؟ یعنی ایک آدمی ہل جوتتا ہے تو وہ اس کو یقین کامل ہے کہ ہل جوت رہا ہوں تو فصل نکل جائے گی اس کے اندر سے، جاہل تھوڑی ہے. اب آپ کی طرح کوئی مطلب باہر ٹینٹ لگانے کے لیے کھڈا کھودنا ایک الگ چیز ہے، اور ہل کے جوتنا ایک الگ چیز ہے نا. یعنی فصل کے لیے کھڈا کھودنا الگ ہے، ٹینٹ لگانے کے لیے کھڈا کھودنا الگ ہے. تو اسی طریقے سے زمین کے لیے لڑنا الگ ہے، اللہ کے لیے لڑنا الگ ہے. تو جو زمین کے لیے لڑی جائیں گی جنگیں نا تو اس میں سوائے بربادی کا کچھ نہیں ہوتا. لیکن جو دین کے لیے جنگ لڑی جاتی ہے وہ آبیاری کے لیے جنگ لڑی جاتی ہے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ آبیاری ہوتی ہے. اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ فارمولہ دیا ہے کہ جب تک تم لوگ جہاد پر قائم رہو گے تو اللہ تم کو ترقی دے گا. جب جہاد ترک کر دو گے تو تم پر ذلت طاری ہو جائے گی، تمہارے اوپر مصیبتیں آ کر گریں گی، تم میں برائیاں جو ہیں وہ. اور آج اس کا پریکٹیکل ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا میچ ہو جائے، دیکھو ساری برائیاں ختم ہو جاتی ہیں. نہ کوئی سندھی نظر آئے گا، نہ مہاجر، نہ پٹھان، نہ بلوچی، نہ افغانی کوئی نظر آتا ہے. سب پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہوتے صرف میچ کے اندر. اور اگر یہ پریکٹیکل میں واقعی میں جہاد آ جائے تو کیا ہوگا؟ پھر کیا عالم ہوگا؟ تو آپ نے یہ جو رول دیا، اس کے بعد جو آخری بات آپ نے کی وہ کیا کی کہ اے لوگو، جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کروں تو میری اطاعت کرو، اور جب میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کروں تو تم پر میری اطاعت فرض نہیں. یہ 6 آپ کے پوائنٹس، 6 نکات جو آپ نے بیان فرمائے بھی ذہن میں. تو اب میں نے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کو کچھ مطلب فضائل بتائے، کچھ خصائص بتائے، تو وہ وجود جو وہاں سے چل رہا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں اتنا رنگین ہے کہ کوئی اور ایسا رنگ نہ اختیار کر پا رہا ہے، اور آپ کا یہ عالم ہے کہ آپ ہر ادا کو اپناتے ہیں. ہاں، آپ کے بارے میں نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کا احسان میں نہیں اتار سکتا. بے شمار ہے، وہ تو فضائل آپ ابھی سنتے رہیں گے. وہ وجود کو اللہ تعالیٰ پہلا خلیفہ بنا رہا ہے اسلامی گورنمنٹ کا، تاکہ آنے والی دنیا تک مسلم گورنمنٹس بنے گی کیسے، اس کا ڈھانچہ سامنے آ جائے. یہی وجہ ہے نا کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وصال ہوتا ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کئی واقعات ہیں. ایک مرتبہ جاتے تو دیکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز پڑھاتے ہیں، نماز پڑھانے کے بعد فوراً جو ہے وہ مسجد کے راستے سے نکلنے کے بجائے کہیں اور نکل جاتے ہیں، جنگل کی طرف جا رہے ہیں. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو پریشانی ہوتی ہے کہ یہ کیا معاملہ ہے، کیوں جاتے ہیں بھائی. ایک دفعہ ان کا پیچھے کرتے گئے تو دیکھا کہ وہ جنگل میں جا کے کسی جھگی میں جاتے ہیں، پھر وہاں پہ جا کے تھوڑی دیر بیٹھے، پھر وہاں سے نکل کے چلے گئے. آپ جا کے اندر گئے تو پتہ چلا کہ پھر وہاں پر ایک بیچاری بوڑھی خاتون رہتی ہے جو نابینا ہے. اسے پوچھا کہ یہ کون تھا؟ بولا ایک بیچارہ نیک بندہ ہے. کیا کرتا ہے بھائی وہ آ کے؟ وہ بولے کہ وہ روز آتا ہے، میرے لیے روٹی بناتا ہے، مجھے کھانا کھلاتا ہے، میرے کپڑے وپڑے چینج کراتا ہے، بکری کا دودھ نکال کے دے کے جاتا ہے. کون؟ وہ خلیفہ وقت ہے وہ. تو آپ رو دیے. آپ نے کہا کہ آپ نے دوسروں کے لیے بڑی پریشانی پیدا کر دی. مطلب اب دوسرے جو ہے اتنی سختی کیسے کر پائیں گے، اتنا عمل کر پائیں گے، کیسے کر پائیں گے؟ تو وہ معیارات آپ دے کر گئے نا
اسی لیے جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا کہ آج در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے رخصت ہو گئے، کیونکہ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت موجود، اس وقت تک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شکل میں ہمارے درمیان موجود تھے، کیونکہ وہی سارے انداز تھے، وہی ساری باتیں تھیں۔ تو بات کیا ہوئی کہ اگر ہم بات کر رہے ہیں نا ریاست مدینہ کی، تو ریاست مدینہ کو جو چلانے والے یعنی جنہوں نے بنیاد ڈالی، بہتر یہ ہے کہ پہلے آپ ان کے کردار کو تو لے اپنائیں، آپ بتائیں قوم کو، معاشرے کو وہ درس دیں، کم از کم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خطبے کو بیان کر دو بھائی، ممبر پہ کھڑے ہو کر آپ اسمبلی کے اندر بیان کرو کہ ہم ریاست مدینہ کی بات کر رہے ہیں، اور ریاست مدینہ کی جو بانی تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور ان کے یہ نکات تھے، آپ نے یہ بیان فرمایا، ہم اسی انداز کے اندر آپ کو یہ اپیل کر رہے ہیں کہ ہم بھی کھڑے ہو کے بات کر رہے ہیں کہ اگر ہم جو ہے کچھ غلط کریں تو ہمارا ہاتھ پکڑ لینا۔ آپ اپنے اداروں کو بنائیں نا اتنے مستحکم کہ چاہے وہ پولیس کے ڈپارٹمنٹ ہو یا آرمی کے ڈپارٹمنٹ، فوج کے ڈپارٹمنٹ، فلاں کے ڈپارٹمنٹ، فلاں کے، ہے کہیں پر ہمت آپ کی کہیں کرپشن ہو رہی ہو، کہیں غلط ہو رہی ہو، آپ اس کا ہاتھ روک لیں، بولے کہ ہم تمہاری اطاعت نہیں کرتے، نہیں بول سکتے، تو آپ پھر کس نام سے بول رہے ہو کہ یار ریاست مدینہ، ریاست مدینہ؟ یہ صرف کیا ہے، ڈھکوسلے بازی کی ہے۔ تو چونکہ اب یہ یوم ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا، اب ان کے خصائص اور فضائل بیان کرنے میں تو آپ کو مطلب گھنٹوں لگ جائیں گے۔ آج مطلب ہماری ٹاپک کیا ہے، ہمارا مقصد کیا ہے کہ جس وجود کی بات ہم کر رہے ہیں، انہوں نے جو درس دیا، جنہوں نے اس خلافت کی بنیاد قائم کری، جنہوں نے ریاست مدینہ کی پہلی گورنمنٹ چلائی ہے، ان کے اسلوب کیا تھے، ان کے رولز کیا تھے، وہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے، تاکہ کم از کم ہم تو گریبان پکڑے نا، ہم تو سوال کریں ان سے کہ آپ اگر ریاست مدینہ کی بات کر رہے ہو تو آپ یہ تو بتائیے کہ یہ جو معاملات ہیں اس میں کہاں تک آپ نے اس کو مطلب ایکسپلین کیا، یا کہاں تک آپ اس کو بیان کر رہے ہو لوگوں کو، کہ وہاں اگر سناٹا ہے بھائی تو پھر ٹائم فش۔ یہ اللہ کے وہ نیک لوگ جن، اسی لیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ میرے صحابہ میں سے جس کی کسی نے اتباع کی تو وہ کیا ہوا، ہدایت پا گیا۔ جو اسی لیے یعنی جو علماء کرام نے کیا کیا، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، کہ سب سے بہترین جو بشر اس کائنات میں اگر کوئی ہے تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا موجود ہے۔ تو بس اپنی گفتگو میں یہیں مکمل کروں، کیونکہ دیکھیں آج ہم بھی کہیں اسٹیج پر جائیں، مارکیٹ میں جائیں، باہر جائیں، یہ دین کے نام پر ٹھیکیداریاں بہت چل رہی ہیں نا، میں نے پہلے بتایا، ہر کوئی چل رہی، کوئی زکوٰۃ کے معاملات میں آ جاتا ہے، کوئی چل رہا ہے۔ ارے بھائی حضرت ابوبکر صدیق اللہ کی، میں نے کہا نا آپ کا ایک عمل ہی دیکھ لو، سمپل، مانے ہی نہیں زکوٰۃ کے خلاف جہاد کرنا، آپ نے دیا نا، یہ آپ نے مطلب آپ کو ایک ٹارگیٹ دے دیا ہے کہ خلافت کی جب بنیاد قائم ہوتی ہے، جب ریاست مدینہ ہوتا ہے تو جو زکوٰۃ نہیں دیا جائے گا اس سے بائی فورس زکوٰۃ لینی ہے اس سے، اور بائی فورس زکوٰۃ لینے کا مطلب یہ نہیں کہ لے کر آپ نے اس میں جا کر جو ہے نا اپنی فیملی کو لے جا کے حج کرا رہے ہیں، مطلب یہ کہ پھر مانعین زکوٰۃ تو پھر عاملین زکوٰۃ بھی ساتھ ہونے چاہیے، کیونکہ زکوٰۃ پر عمل بھی کروا رہے ہیں، کہ پھر کیا ہوا کہ مختصر ترین عرصہ گزرتا ہے کہ زکوٰۃ دینے والا موجود ہے، لینے والا موجود نہیں، وہ کہلاتی ہے نا زکوٰۃ۔ پھر اسی طریقے سے مدعی نبوت کا جو مسئلہ آ جائے کہ کوئی نبوت کا دعویٰ کر کے بیٹھ رہا ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، جس کے لیے کہا ہے کہ من سب نبیا فاقتلوہ، جس نے نبی کریم کو دکھ پہنچایا، تکلیف پہنچائی، تو اس کا علاج کیا ہے، قتل۔ تو یہ آپ نے پریکٹیکل میں کر کے دکھایا، حالانکہ اس وقت تمام صحابہ کرام جو ہیں وہ اس بات کے حق میں نہیں ہیں کہ ابھی جو ہے وہ آپ کوئی قافلہ روانہ کریں اور جو ہے وہ اس مرتد کو جو ہے واصل جہنم کروائیں۔ آپ سب نے کہا نا کہ بھائی اس وقت جو ہے وہ نبی کے وسلم نے ابھی پردہ فرمایا ہے، تمام جو ہے وہ جگہ پر بغاوتیں چل رہی ہیں، لوگ مرتد ہو رہے ہیں، اور آپ ایسی حالت کے اندر آپ بھیج رہے ہیں کہ جا کر اس کو مار کے آ جائیں۔ آپ نے کیا فرمایا کہ نہیں بھائی یہ کام سب سے اول ہے، تو آپ نے نہیں لکھا کتنے صحابہ کرام اس میں شہید ہو گئے، سب سے زیادہ شہادتیں کسی مارکے میں اتنے لوگ شہید نہیں ہوئے، بلکہ جتنے مارکے نبی کریم کے دور میں ہوئے اور جتنے مومن اس میں شہید ہوئے ان کی تعداد سے زیادہ اس میں شہید ہوئے، 700 سے زیادہ افراد۔ کس مارکے میں؟ یہ مدعی نبوت کو ختم کرنے کے لیے، مسیلمہ کذاب کو واصل جہنم۔ تو یہ امپورٹنس دی ہے کہ بھائی حکومتیں ساری بیکار، سب حکومتیں ایک طرف،
اگر نبی کی شان کے اندر کوئی گملہ ہو گیا یعنی کسی نے کیا تو سب سے پہلے کیا کہ اس کو لات مارو، پہلے اس کو دیکھنا ہے. سب نے یہی تو کہا تھا کہ بھائی آپ کی حکومت کا معاملہ ہے، ابھی خلافت ہے. اب یہاں پر کیا وہ فرانس کی گورنمنٹ کے اندر خاکے بنائے جا رہے ہیں سرکاری سطح پر، اور یہاں پر ہم بول رہے ہیں کیا کہ بھائی ابھی ہم جو ہے نا فرانس کے خلاف بول نہیں سکتے ہماری تجارتیں بند ہو جائیں گی، FATF کے اندر مسئلہ ہو جائے گا. ہو رہا نہیں ہو رہا؟ وہ مطلب ہندوستان میں اسلام کے نام پر جو مسلمانوں کے ساتھ معاملہ ہو، ابھی ہم کچھ نہیں بول سکتے. کیا ہو جائے گا بھائی؟ وہ بزنس کاروبار ہمارا سارا ٹھپ ہو جائے گا، گورنمنٹ ہماری ساری گڑبڑ ہو جائے گی. تو بھائی بالکل ٹھیک ہے، آپ اپنی گورنمنٹ کو سنبھالو، ہم یہ نہیں بول رہے، لیکن خدا کے واسطے پھر اسلام کا نام لے لو. پھر آپ یہ نہیں بولو میں ریاست مدینہ بنا. اب کیا ریاست مدینہ بنایا جا رہے ہو یار؟ یعنی حضرت ابوبکر صدیق اللہ مانی زکوٰۃ کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں، وہاں پر 700 سے زیادہ مسلمان شہید ہو گئے. تمام صحابہ بول رہے ہیں کہ نہیں اسٹیبلش نہیں جانا چاہیے، گورنمنٹ کا بھی کھڑے ہو رہی ہے، اسٹیبلش ہونے سے بعد میں کر لیں. نہیں بھائی، نبی کی شان میں گستاخی کر دی اس نے تو اس سے مطلب گورنمنٹ سے افضل ہے کیا؟ نہیں. رہے گی نہیں رہے گی نہیں رہے گی. نکل گئے آپ. پھر کیسی رہی؟ ایسی رہی کہ مطلب زکوٰۃ دینے والے ہیں، زکوٰۃ لینے والے نہیں. 10 لاکھ مربع میل فتح ہو گیا، 70,000 سے زیادہ قلعے فتح ہو گئے. کہ نہیں سن؟ اور ایسی دہشت کہ جہاں پر بھی مسلمان گزر جائے تو بولے بس کافی ہے. وہیں کے ایک مطلب غلام جو ہے وہ جا کر اس کو امیر بنا دیا، بڑی بڑی سلطنتوں بنا دیا گیا نا. یعنی کسریٰ کے کنگن جو ہے وہ آگے کس کو ملتا ہے؟ سراقہ کو مل رہا. ایک غلام کو جس نے کبھی زندگی میں سوچا نہیں تھا کہ آزادی بھی ملے گی، اس کو سونے کے کنگن پہ ملا. یہ دے رہا اللہ تھا. اور آج ہمارے بات کیا ہے کہ جہاں پر بھی جب حرمت رسول کا معاملہ آ گیا، نبی کے کی شان کے حوالے سے آ گیا معاملہ، تو ہم سب سے پہلے دیکھتے FATF کے اندر تو نہیں آیا ہمارا معاملہ، کیونکہ ہمیں یہ ڈر ہے، ہمیں یہ خوف ہے کہ اگر وہ FATF کی گرے لسٹ میں آپ آ گئے تو آپ کا بلیک لسٹ ہو جاؤ گے، آپ سے کوئی کاروبار نہیں ہوگا، فلاں نہیں ہوگا. تو بھائی آپ FATF کو دیکھو، سب کچھ کرو. ہم نے کہا نا وہ آپ سر پہ رکھو اس کو، بہت اچھی بات ہے، سب کچھ کرو اپنے لحاظ سے، لیکن خدا کے واسطے پھر دین کا نام نہ لو. اگر دین کا نام لوگو تو پھر کیا ہے جو اس کو قرآن کریم نے فرمایا کہ کیا ہے، وہ اللہ کے ساتھ مذاق کرتے ہیں اور اللہ والوں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں. ان اللہ لا یستہزئ بہم ویمدھم فی طغیانہم. لیکن کیا ہے، وہ خود دراصل اپنے آپ کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. وہ سمجھتے تو ہے نا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، وہ جب ایمان والوں کے ساتھ ملتے ہیں قَالُوا آمَنَّا، وہ کہتے ہیں ہم تو ایمان والے، ہم تو پکے مسلمان ہیں. دیکھو تسبیح بھی لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں، سب استخارے سب چل رہے ہوتے ہیں. کیسے چل رہے ہوتے ہیں دیکھا ہوگا آپ، بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا نا. نواز شریف صاحب کو بھی دیکھیں گے آپ، وہ اس پہ آتے تھے، محترمہ تھی ان کی بھی ہاتھ میں تسبیح چل رہی ہوتی تھی. عمران صاحب ہیں وہ بھی تسبیح چل رہی. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب ایمان والوں کے ساتھ ملتے ہیں کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِہِمْ، جب وہ اپنے شیطانوں کے ساتھ ملتے ہیں نا تو قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو ایسی دل لگی کرنے گئے تھے بھائی، ہنسی مذاق کرنے گئے تھے. اب عمران بھائی کچھ اور کہہ رہے ہیں، فواد چودھری صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں. سمجھ میں نہیں آتا کہ کس کا قبلہ کس طرح پہ ہے، نہیں آ رہا. ایسی اٹھا کو ماضی کی تاریخ سے لے کے اب تک. تو بس یہی وجہ بنتی ہے اللہ کے عذاب اور ان پریشانیوں کی جو آج ہم سب بھگت رہے ہیں نا، کہ ہم دین کا نام لے کر اس کے ساتھ کر رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام فسادات سے ہمارے کو محفوظ رکھے. دعا فرمائیں کہ جس طرز پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلافت راشدہ قائم فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ اسی بنیادوں پہ خلافت اعلیٰ منہاج النبوت قائم فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم کو ہماری نسلوں کو خلافت اعلیٰ منہاج النبوت کے فیوز و برکات دیکھنا اور حاصل کرنا نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری آنکھوں کے سامنے، ہماری اولادوں کے سامنے وہ دن دکھائے کہ جس میں حقیقی معنوں میں اسلام جو ہے وہ تخت پر نظر آئے، دین تخت کے اوپر نظر آئے. اللہ تعالیٰ ہم سے وہ کام لے جس سے تو اور تیرا حبیب ہم سے راضی ہو جائے. جو حکمران ہیں ان میں جو صالحین ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جو طرز خلافت کے جو اصول ہیں ان کو اپنائیں اور ان پر چل کر جو ہے حقیقی معنوں میں پاکستان کو ہجرت ثانی کا مدینہ بنا دیں. دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس محفل کے صدقے میں جو ہمیں بیمار حال ہیں ان کی بیماریوں کو دور فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما. ہمارے عزیز محترم ہیں عبدالحی صاحب جنہوں نے بڑا تعاون کیا ہمارے نانا جان کی مزار شریف کے حوالے سے بھی، تو ان کی والدہ کا انتقال ہوا. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی اگلی منازل کو آسان فرمائے. ہمارے ایک اور عزیز ہیں ان کے منہ کا کینسر ہے، آج آپریشن تھا، ان کی طرف سے بھی دعا کی درخواست ہے کہ دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ
ان کے لیے آسانی کے معاملات کر دے۔ اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ اور عاجلہ نصیب فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرما، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، آزمائشوں سے اللہ تعالیٰ جو چھوٹی ہیں وہ تو تیرے کرم سے دور ہو جاتی ہیں، لیکن جو بڑی پریشانیاں، بڑی آزمائشیں اللہ تعالیٰ ان سے میں محفوظ فرما دے۔ جو حلال رزق ہے اللہ تعالیٰ ہمارا اس میں برکتیں عطا فرما، حرام رزق سے بچنے کی توفیق عطا فرما، حرام کلمات سے بچنے کی توفیق عطا فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی سے محفوظ فرما دے اللہ تعالیٰ۔ اللہم اعزت الاسلام والمسلمین، اللہم حافظنا وانت خیر الحافظین، اللہم ارحمنا وانت خیر الراحمین، یا رحمان یا رحیم یا کریم استغیث برحمتک یا ارحم الراحمین، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ نور عرشہ زینت فرشہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔